بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کس طرح راولپنڈی میں گزشتہ 7 ماہ سے اپنی جاری حقیقی آزادی کی تحریک کو ختم کر کے اور اپنے کارکنوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر کے وہ اپنے جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں ان سے اور پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کریں گے اور اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے اور اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے۔ جبکہ ناظرین، دوسری خبر آپ سے یہ شیئر کرنی ہے کہ برطانیہ سے جو 55 ارب روپے برطانوی کرائم ایجنسی جو تھی نیشنل کرائم ایجنسی، اس نے بحریہ ٹاؤن سے وصول کیے تھے مبینہ طور پر جو کرپشن کی رقم تھی، پھر وہ حکومت پاکستان کو واپس آنے تھے۔ تاہم عمران خان کی حکومت نے اور مرزا شہزاد اکبر جو سابق مشیر احتساب تھے، انہوں نے یہ رقم پاکستان میں واپس لانے کی بجائے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی، جس کا نیب نے نوٹس لے رکھا ہے اور اب نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین کو 1 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ہمراہ جو القادر یونیورسٹی کے لیے 416 کنال یا یہ اراضی دی گئی ہے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے 458 کنال، یہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے دی گئی تھی۔ عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، اس یونیورسٹی کے لیے یہ اراضی بحریہ ٹاؤن نے دی ہے اور اس کے عوض جو برطانیہ سے 55 ارب روپے تقریباً بنتے ہیں 19 ملین پاؤنڈ، 1 کروڑ 90 لاکھ پاؤنڈ جو تھے برطانوی، وہ رقم تھی، وہ بحریہ ٹاؤن کو منتقل کر دی تھی۔ اس کی انکوائری میں اب ملک ریاض کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کی کابینہ کے 22 وزراء کو طلب کیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج عمران خان لاہور سے جہاز کے ذریعے آئے اور نور خان ایئر بیس پہ اترے، پھر اس کے بعد وہ برانی یونیورسٹی جو پیر میر علی شاہ یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی، وہاں پر آ کے اترے اور شمس آباد سے آگے 6 روڈ پر وہاں پہ جو ان کا لگایا گیا تھا اسٹیج تیار کیا گیا تھا، وہاں پر انہوں نے پھر شام کو آج خطاب کیا ہے۔ 7:20 پر ان کا خطاب شروع ہوا اور 8:36 پر یہ خطاب ختم ہوا۔ تقریباً سوا گھنٹہ انہوں نے خطاب کیا۔ شرکاء سے ان کے دیگر پارٹی رہنما ہیں جو شاہ محمود قریشی، اسد عمر مراد، سعید اعظم سواتی اور ان کے جو اتحادی ہیں عمران خان کے شیخ رشید احمد اور شہباز گل اور جو فیصل جوید خان اور دیگر نے بھی خطاب کیے۔ تاہم عمران خان کا خطاب سب سے طویل تھا اور انہوں نے ویسے تو دن میں 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا کارکنوں کو، اور تاہم وہ آئے اور لوگ کم تھے، نہیں ابھی پہنچے تھے، رستے میں تھے، تو انہوں نے انتظار کیا اور پھر رات مغرب کے بعد، بلکہ تقریباً عشاء کی نماز کے بعد پھر انہوں نے جا کر 7:20 پر اپنا خطاب شروع کیا جو 8:36 تک جاری رہا۔ ناظرین، اس خطاب میں عمران خان نے الف سے اپنی کہانی پھر دوبارہ شروع کی اور پھر یہ تک اس کو لے کر گئے اور اسلام آباد میں آنے کی بجائے پھر انہوں نے عافیت سمجھی اور کہا کہ ہم ملک میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے اور اس لیے ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے، اب ہم اسمبلیوں سے باہر آئیں گے اور اس کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ وہ۔ تو انہوں نے سٹارٹ اپنا کیا کہ جی ہم نے 7 مہینے پہلے جو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ میں نے روکا نہیں اور وہ روک سکتے تھے۔ کبھی عمران خان کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ تھی، پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اس کو روک سکتی تھی، اس کا حصہ نہیں تھی۔
پھر آج انہوں نے یہ کہا کہ جی نیب میرے انڈر نہیں تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر تھا، وہ چوروں ڈاکوؤں کے خلاف جو کیسز تھے ان کو نہیں وہ چلانا چاہتے تھے، اور وہ کرپشن کو بھی وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، مطلب وہ کرپشن کو بھی درست سمجھتے ہیں اور عمران خان کرپشن کو نہیں صحیح سمجھتے تھے، تو وہ ان کے خلاف تھے۔ تو جب ان کا اپنا دور حکومت تھا تو عمران خان صاحب خود فرماتے تھے کہ جی میں بڑا وزیر اعظم ہوں، میرے پاس بڑے اختیارات ہیں اور سارا کچھ میں کرا رہا ہوں، نیب میرے ماتحت ہے۔ وہ شاہد خاقان نے فلانے نے کہا تھا کہ جی مجھے گرفتار کرا دو، تو پھر میں نے گرفتار بھی کرا دیا، یہ خان صاحب خود بھی بیان دیتے رہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب جو تھا میرے کنٹرول میں نہیں تھا، اور اب کہہ رہے ہیں جی میں حقیقی آزادی لوگوں کو دلاؤں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ عمران خان صاحب 4.25 سال تو خود وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اس دوران ملک کو اور عوام کو اور قوم کو کون سی حقیقی آزادی دلائی ہے اور کون سی حقیقی آزادی جو رہتی ہے وہ ابھی وہ دلوانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 26 سال جدوجہد کی ہے، اور آج وہ جنرل باجوہ کو اور دیگر جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور سب کو وہ گالیاں نکال رہے ہیں، سب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور 2018 میں خود یہ ان کے کندھوں پر ہی سوار ہو کر آئے تھے۔ اس ٹائم ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ بھی بری نہیں لگتی تھی، وہ سہارے بھی برے نہیں لگتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بغیر کسی سہارے کے آئیں گے، اور یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں ساری آج۔ تو پھر انہوں نے اپنے اوپر حملہ جو ہوا ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی وہ کوئی 3 شوٹر تھے، ایک نے نیچے سے جو نوید نے فائر کیا، اس سے وہ میرے ٹانگوں میں لگا، پھر جب میں نیچے بیٹھ رہا تھا ہمارے سر سے بھی گولیاں گزری ہیں، پھر ایک جو نیچے نوید تھا اس کو جو گولی لگی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ کسی اور بندے نے ماری ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ فیصل واڈا کہہ چکے ہیں کہ یہ گولیاں اوپر سے جو ایلیٹ کے جو نوجوان تھے آپ کے گارڈز تھے انہوں نے ماری ہیں، اور اس سے وہ مرا ہے۔ اور میرا اپنا بھی یہی نقطہ نظر اور خیال ہے کہ یہ نوید جو معظم شہید ہوا، اوپر سے جو بڑی گولی اس کو لگی تھی، تو وہ گولی آپ کے گارڈز نے چلائی تھی 2 گولیاں، باقی 7-8 گولیاں وہ نوید نے چلائی تھیں۔ اور میں ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو جو گولیاں لگی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں کوئی مزید علیحدہ پروگرام کروں گا، چلیں وہ میں نہیں مزید کرتا ہوں، اس پہ بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ کے لیے علیحدہ ہی پروگرام اس پہ کروں گا جب بھی کیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ جی انتخابات تو 9 مہینے بعد بھی ہوں گے تو ہم نہیں جیتنا ہے، تو خان صاحب مان گئے ہیں کہ انتخابات اب 9 مہینے بعد ہی ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو خیبر پختونخوا میں 10واں سال ہے ان کی حکومت کو، تو کیا وہاں پہ کرپٹ سسٹم ہے جو وہ چلا رہے ہیں 10 سال سے؟ اگر چلا رہے ہیں کرپٹ سسٹم ہے تو بتائیں کہ وہ کرپٹ سسٹم ہے، اور ان کے وزیر اعلیٰ پہلے پرویز خٹک تھے، اب محمود خان ہے، اور ان کے جو وزیر ہیں سارے وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا آپ نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، پھر ابھی پرویز الہی کو بنایا، جن کو آپ خود ماضی میں چور ڈاکو پنجاب کا سب سے بڑا کہتے تھے۔ تو کیا گزشتہ 5واں سال ہے تو پنجاب میں بھی جو کرپٹ سسٹم وہی چل رہا ہے، اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن ہی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اسی سسٹم میں 4.25 سال وزیر اعظم رہے تو یہاں بھی کرپٹ سسٹم ہی تھا، اور اگر آپ وہ سسٹم چلتا رہتا، 5 سال پورے بھی کر لیتے تو وہ آپ کے لیے سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہی رہنا تھا۔ آپ کو نکالا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سسٹم اب کرپٹ ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسمبلیاں توڑیں گے اور اسمبلیوں سے باہر آئیں گے، اور تو آپ قومی اسمبلی سے تو پہلے ہی باہر آ چکے ہیں، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو NRO دیے جا رہے ہیں یا وہ قانون سازی کر رہے ہیں یا وہ اپنے کیسز معاف کرا رہے ہیں، تو وہ تو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے سب کچھ، اور سینٹ سے ہو رہا ہے، سینٹ میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی جو ہے وہاں پر آپ باہر جا چکے ہیں، اور وہاں پر جو حکومت ہے اتحادی وہ موجود ہے، اس کی اکثریت بھی موجود ہے، تو اس کے آپ کے اعلانات سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ملک میں جو نئے الیکشن آپ چاہتے ہیں اگر
تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دونوں، ایک تو وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے محمود خان، تو پرویز الہی کو بھی ساتھ لے آتے اور ادھر ہی اپنے جلسے میں اعلان کر دیتے اسمبلیاں توڑنے کا اور ایڈوائس بھجوا دیتے گورنرز کو، تو وہ آپ اسمبلیاں توڑ دیتے آپ کے وزراء اعلیٰ کی ایڈوائس پر، اور یہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کہ جی ہم مشاورت کریں گے۔ تو ویسے ہی 8-9 مہینے رہ گئے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کی مشاورت 8-9 مہینے چلتی رہے گی۔ اب میں بات کروں گا جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 19 ملین پاؤنڈ کی رقم بیریا ٹاؤن سے وصول کی تھی، وہ جو کرپشن کی رقم تھی جو برطانیہ منتقل کی گئی تھی، تو وہ NCA نے، برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ وہاں پہ پکڑی تھی، پھر وہ انہوں نے حکومت پاکستان کو دی۔ تاہم حکومت پاکستان نے، جو عمران خان کی اس ٹائم حکومت تھی، اس نے یہ رقم اپنا کسی اپنے حکومت کے یا عوام کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اس کو ملک ریاض کو ہی واپس کرنے میں عافیت سمجھی، اور اس کے لیے اسپیشلی 3 دسمبر 2019 کو کابینہ کا اجلاس بلایا، جس میں مرزا شہزاد اکبر جو کہ سابق مشیر احتساب اور داخلہ تھے، انہوں نے بند لفافہ پیش کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ فیصلہ ہے، یہ آپ کریں۔ کہتے ہیں فیصل واڈا کہتے ہیں، اور شیر مزاری اور فواد چودھری نے کہا کہ جی بتائیں کیا ہے یہ اس لیٹر میں، تاہم انہوں نے کوئی یہ لیٹر کھول کر نہیں دکھایا اور وفاقی کابینہ سے اس فیصلے کی منظوری لے لی۔ تاہم یہ دور گزر گیا عمران خان کا اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد موجودہ حکومت کے دور میں اور موجودہ جو چیئرمین نیب لگے ہیں آفتاب سلطان صاحب، انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے معاملے کا، اور پہلے مرحلے میں جو عمران خان کی کابینہ کے کوئی 22 وزراء کو طلب کیا گیا تھا، مختلف اوقات میں 12-13 اکتوبر سے شروع کر کے 26 اکتوبر تک لاسٹ پیشی تھی۔ تاہم شیخ رشید، پرویز خٹک، مراد سعید اور اس طرح دیگر جو تھے، فیصل واڈا اور فواد چودھری، یہ شیر مزاری، سب کو ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی آ کر اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا۔ تو ان کے جو نوٹس ان کو جاری کیے گئے تھے، اس میں ان کو بطور گواہ طلب کیا گیا تھا کہ اس حوالے سے کوئی ان کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ لے کر آئیں، ریکارڈ لے کر آئیں اور اس اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ تاہم کوئی بھی وزیر سابق پیش نہیں ہوا، اور ان کو جو جاری نوٹس تھا اس میں ان کو نیب کے سیکشن 2/1999 کے آرڈیننس کے تحت قانونی کارروائی کی ان کو دھمکی بھی دی گئی تھی یا ان کو وارننگ دی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ اور نیب نے ملک ریاض کے صاحبزادے علی ریاض ملک کو بھی طلب کرنا تھا، تاہم ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں آئی ہے طلب کرنے کی، لیکن اب ان کے والد جو ہیں ملک ریاض حسین، ان کو 1 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے، اور ان کو عمران خان جو یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے صوفی ازم پہ، القادر یونیورسٹی، اس کے لیے 458 کنال سے کچھ مرلے اوپر زمین ہے، وہ سہاوا تحصیل ہے جلم کی، وہاں پر وہ انہوں نے یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے کو منتقل کی تھی ان کے نام پر ٹرسٹ پہ، اور اس کے عوض بتایا جاتا ہے کہ یہ رقم جو تھی 55 ارب روپے تقریباً پاکستانی، یہ رقم واپس عمران خان نے کابینہ سے فیصلہ کروا کر بیریا ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں یہ رقم منتقل کروا دی تھی، جو کہ سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ بنا تھا۔ بیریا ٹاؤن نے سیٹلمنٹ کی تھی بیریا کراچی کے جو پروجیکٹ ہے اس میں، اور کوئی 450 ارب روپے انہوں نے جمع کروانے تھے، اور یہ رقم پھر اس اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی، اور بجائے یہ کہ یہ رقم کوئی پاکستانی عوام پر خرچ ہوتی۔ اب نیب نے 1 دسمبر کو ملک ریاض کو طلب کیا ہے، اور ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ القادر یونیورسٹی کے نام پر جو 458 کنال زمین سہاوا میں منتقل کی گئی ہے اس کا سارا ریکارڈ لے کر آئیں۔ یہ زمین جو ہے ملک ریاض نے
جو خریدی تھی اس کا بھی ریکارڈ لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر ان کے خاندان نے یا کوئی بھی طریقے سے لوگوں نے القادر یونیورسٹی کے لیے کوئی زمین دی ہے اور کوئی گفٹ کی ہے یا کوئی بیچی ہے تو اس کا ساری کا بھی ریکارڈ لے کر آئیں۔ تو ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض 1 دسمبر کو پیش ہوتے ہیں کہ نہیں۔ ان کو جاری نوٹس میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ 1 دسمبر کو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اور پیش نہ ہونے کی صورت میں ان کو بھی قانونی کارروائی کی وارننگ دی گئی ہے۔ ناظرین یہ تو تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور اس کو پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اس پر لائکس بھی کریں، اور اس پر کمنٹس بھی کریں، اور اپنی تجاویز بھی پیش کریں، ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور دیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔